بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سیدی سندی مرشدی حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دام برکاتہم، حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کئی دن سے طبیعت خراب چل رہی ہے، موسم کی وجہ سے میں بھی متاثرین میں سے ہوں، لیکن حضرت والا کی زیارت اور جامعۃ المسلمین کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس کو اپنے ولی اور دوست قرار دیا ہے۔ یہ اعزاز حضرت انسان کو حاصل ہے کہ انسان اللہ کا دوست بنتا ہے۔ میرے مرشد حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جاؤ تو غلامی لے کر، واپس آؤ تو اپنے سر پر تاج ولایت لے کر آؤ۔ اس لیے دنیا میں بھیجا ہے آپ کو، ولایت کے حصول کے لیے۔ یہ معراج ہے میرے اور آپ کی کہ ہم دنیا سے جائیں، خدا کے دوست بن کر جائیں، اللہ کے ولی بن کر جائیں۔ اسے اللہ نے ولی کا لفظ انسان کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور ولایت قدم نبوت پر ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ اپنے پہلو میں بٹھائیں گے، فرشتے تو دروازوں کے اوپر پہرا دیں گے اور پروٹوکول دیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ لیکن حضرت انسان ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوگا، عزت کی نشستوں پر بیٹھا ہوگا۔ یہ ولایت اور دوستی کی وجہ سے، کیونکہ جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کو اپنے برابر کر لیتا ہے۔ جتنے بھی غلام گزرے ہیں جن کو بادشاہوں نے دوست بنایا تو پھر اپنا ندیم بنا لیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور اپنی راز کی باتیں اسے کرتے تھے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کے سینے کو اپنے محبت کے رازوں سے معمور کر دیتا ہے۔ پھر ان کی زبان سے پھر اللہ کی محبت کے ترانے اور وہ راز کی باتیں نظر آتی ہیں، پھر انسان سنتا ہے اور راز کھلتا ہے، مولا کا نشان ملتا ہے۔ ہر سینے کو نہیں دیتے۔ مجھے بتاؤ، کسی جگہ چور بھی آتے ہوں، ڈاکو بھی آتے ہوں، وہاں کوئی اپنا قیمتی خزانہ کیسے رکھے گا؟ اللہ اس دل میں اپنی ولایت اور دوستی کیسے رکھیں گے جہاں نفس اور شیطان بھی آتے جاتے رہتے ہیں؟ ان کا راستہ جب بند ہوتا ہے پھر اللہ اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اپنے راز کی باتیں ان کو دیتے ہیں، پھر ان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، ایک دنیا ان سے سیراب ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم نے حضرت والا سے سنا کہ نفس خضرا کش
جہان زندہ کن، تو ایک اپنے نفس کو مار لے، ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں جو روحانی زندگی ان بزرگوں کی وجہ سے، اب اپنے ابتدائی وقت کو دیکھیں جب ہم بزرگوں کے قدموں میں آئے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ نفس اور شیطان کے راستے کو بند کیا تھا، دل تک نہیں آنے دیا، اللہ نے اپنی محبت کے راز دے دیے، انہیں ہمیں پتہ بتایا ہم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا اعزاز انسان کو دیا، اور میرے شیخ فرماتے تھے اگر اللہ یہ نہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، اگر اللہ دوستی کا ہاتھ ہماری طرف نہ بڑھاتے تو انسان کی ہمت نہیں تھی کہ خدا سے دوستی کا لفظ زبان پر بھی لاتا۔ یہ جو میں اور آپ اللہ یہاں پر ہمیں اپنی دوستی دے دیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ہمت دلائی ہے کہ تم جیسے کیسے بھی ہو، تمہارا ہزار حیب تم میں صحیح، لیکن ایک تم میں نے صلاحیت رکھی ہے کہ تم میرے دوست بن سکتے ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں دوستی کا حق تو یہ ادا کروں گا کہ تمہیں کبھی اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، اور تم نے میری دوستی کا حق کو ادا کرنا ہے جو اس آیت مبارکہ کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو دوست بنا لیتا ہوں تو اس کی دنیا کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور آخرت کی کیسی ہوتی ہے؟ لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ آپ کہیں گے دنیا میں تو نیکوں پر بھی غم آتے ہیں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے واٹر پروف گھڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ واٹر میں گرتی تو ہے لیکن پانی اندر نہیں جاتا، کہا کہ ان کے اوپر غم تو آتے ہیں لیکن غم اندر نہیں جاتا، کیونکہ اندر مولا کی محبت کا موتی رکھا ہوا ہے، اندر نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ غم نہیں آتا، غم کے نقشے ہوتے ہیں، لیکن مولا متحنوی رحمہ اللہ خود فرماتے ایک پریشانی خدا کے دوست پر آتی ہے اور ایک غیر پر آتی ہے، دونوں کو کیفیت کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ہم نے یہ 1980 کی سنی مثالیں ہیں، اب کی خدمت میں جب ہم جایا کرتے تھے، فرمایا کہ کسی کا کوئی دوست کبھی ملے اور وہ اس کے عشق میں عاشق دبلا پتلا ہو جائے اور معشوق موٹا تازہ ہو اور اس کو وہ بغل گیر ہو جائے، جس کو پنجابی کے اندر جفی مار لے، زور سے اس کو دبائے تو اس کی ہڈیاں اس کو ٹوٹتی محسوس ہوں گی، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا محبوب مجھے چھوڑ دے چاہے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ فرمایا کہ جب اس پر تکلیف آتی ہے، مومن پر اللہ کے دوست پر آتی ہے، ایک تو اس کے دل کو واٹر پروف کر دیتے، غم پروف کر دیتے ہیں، دوسرا اس کو اس تکلیف کے اندر بھی مزہ آتا ہے۔ چنانچہ تفاسیر میں دیکھیں حضرت یوسف صلی السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھ کر آپ کے زیادہ مزے ہیں یا جیل کے اس جیل خانے میں اندھیری کوٹھڑی میں؟ تو رو کر فرمایا صبح کو بھی آواز آتی تھی اے میرے یوسف تیرا کیا حال ہے، شام کو بھی آواز تھی میرے یوسف تیرا کیا حال ہے، اس کی مستی ہی نہیں جاتی تھی 12 گھنٹے کے لیے۔ فرمایا یہ تو دنیا میں کیفیت ہے اس کی، غم پروف کر دیتے ہیں، اول تو غم ہی دور کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے پیارے پر غم آتا ہے، لازمی بات ہے جب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے اس کے معمولات میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے تلاوت کرتا تھا اب تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، پہلے ذکر زیادہ کرتا تھا اب کم کر پا رہا ہے، پہلے نفل پڑھتا تھا اب نفل کم ہے، کیونکہ کسی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے بندہ اس کی حاضری کم لگ رہی ہے، کہتا اللہ میاں وہ تو مشکل میں، بھائی جلدی مشکل دور کرو، بھائی ان کی آوازوں کو تو ہم پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد کریں، ہمیں ذکر کریں، ہماری تلاوت کریں، جلدی سے اس کی مشکل دور کر دو۔ کہا کہ اللہ کے پیاروں پر مشکل بھی آتی ہے تو جلدی سے دور بھی کر دی جاتی ہے۔ دوسرے پھنستے ہیں تو رگڑا کھاتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اللہ جی نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو غم یہ دنیا میں اور آخرت میں تو کوئی خوف غم نہیں، بلا ہم یحزنون، خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا۔ لیکن کتنے بڑا واقعہ پیش آ جائے اللہ کے پیاروں پر وہ ماضی ہو جاتا ہے، وہ یاد بھی نہیں کرتے، ان کو یاد بھی نہیں آتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے شیر نے پنجہ مار دیا تو وہ زخم دھو رہے تھے، کہتے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ یہ الحمدللہ کا موقع تھوڑی ہے، کہا کہ اس پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ مصیبت میں مبتلا ہوں جو رحم کھینچتی ہے، معصیت میں مبتلا نہیں جو غضب کھینچتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں میرے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا کانوا یتقون. آمنو ماضی ہے، علماء بیٹھے، آمنو بس ایک دفعہ ایمان لے آئے، بس کلمہ محفوظ ہے، کہیں نہیں جانے والا. الذین آمنوا، کیونکہ اس کلمے کے خلاف اگر کلمہ نہیں کہا زندگی میں تو ایمان کہیں جانے والا نہیں ہے. لیکن الامت میری سعادت نصیب اللہ. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فوت ہو گیا. ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسی بے ہوشی میں انتقال ہو گیا. ایک آدمی رات کو سویا، سوتے سوتے انتقال ہو گیا. تو آیا اس کی موت کلمے پر سمجھی جائے گی یا نہیں؟ ایسے تو حدیث ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ تو مخصوص فضیلت ہے اگر وہ کلمہ منہ سے پڑھ لیتا ہے. اور کلمہ مقصود نہیں کہ لا الہ الا ہی ہو، کوئی اللہ کا نام لے لے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر میں اللہ بالرفیق الاعلیٰ کا لفظ کہا. لہذا کلمے سے مراد کوئی بھی اللہ کا نام اس کے آخر میں آ جاتا ہے تو پھر ایک زائد اس کو فضیلت ملتی دخل الجنہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی سویا سویا فوت ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھ سکا، ایسی بیماری آ گئی کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ اس کی موت کلمے پر ہے یا نہیں؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا کہ اگر زندگی میں اس کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا تو اس کی موت کلمے پر ہی ہے. الذین آمنوا، ایمان تو ایک ہی دفعہ ہے. کانوا یتقون، یہاں مضارع کا صیغہ لائے کانوا یتقون، کہ تقوی جہد مسلسل کا نام ہے. سن لو، جہد مسلسل کا نام. یہ ایک دفعہ آنے والا نہیں کہا گیا تو بس فارغ ہو گیا آپ. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں اندری رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اے انسان آخر تک تراش اور خراش میں لگا رہے، موت تک اپنے آپ کو فارغ نہ کر، اس لیے کہ کسی وقت بھی نفس اپنی جھاڑ جھنگاڑ کو بڑھا سکتا ہے، تجھے تباہ کر سکتا ہے. یہ کانوا یتقون کہا کہ جہد مسلسل کا نام تقویٰ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار میرا نفس ایسا ہو جائے کہ بس مجھ سے گناہ ہی نہ ہو. یہ تو بہت اونچا، بہت آخر کا درجہ ہے. جس زمانے میں آپ چل رہے ہیں تو ہر وقت ہر جگہ پر ہی گناہ کے اسباب ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے ایک آدمی پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جائے تو اس کو نظر بچانے کا ثواب نہیں ملے گا جس کے اوپر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. حلاوت ایمانی کا وعدہ اسی پر ہے جو اسی ماحول میں رہے گا جہاں پر نظر بازی کا مواقع ہے، اور وہ پھر جب نظر کی حفاظت کرے گا افضل تو ایمانن یزید حلاوت فی قلبی، میں اس نظر بچانے پر وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے نظر بچانے کی، اس کو میں ایسے ایمان میں تبدیل کر دوں گا جس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. میرے شیخ فرماتے یزید یعنی وہ واجد ہوگا اور حلاوت موجود ہوگی، مٹھاس محسوس ہوگی، باقاعدہ اس کو محسوس ہوگی مٹھاس. اللہ علامہ ابن ابو جمرہ نے کہا نا، آج صوفیہ کہتے ذکر کرتے ہمیں حلاوت آتی، تلاوت میں حلاوت آتی اس عمل پر. فرمایا کہ بھائی تم کو ہمیں تو نہیں آتی. تو ابن ابی جمرہ بہت بڑا بخاری کا باسط النفوس بخاری کی شرح ہے، انہوں نے کہا کہ چاند تم سارے تو نہیں دیکھتے ہو، پھر دوسروں کو کیوں مان لیتے ہو؟ چاند نظر آ گیا، چاند کمیٹی کے اعلان کو کیوں مان لیتے ہو؟ بھائی جو بزرگ کہہ رہے ہیں ہمیں حلاوت محسوس ہوتی ہے، تم بھی ان کی مان لو اور کوشش کرو کہ تمہیں بھی یہ مرتبہ مل جائے. اور میرے شیخ فرماتے تھے دراصل ملیریا بخار ہے گناہوں کا، اس لیے ہمیں کسی چیز کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. کانوا یتقون جہد مسلسل ہے، نفس کے خلاف ہمہ وقت لڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ جائیں، بس یہ مقام حاصل ہو جائے کہ بس آپ. میرے شیخ نے ایک بار فرمایا کہ جو اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے کیا اس میں سے گناہ کی طاقت سلب ہو جاتی ہے؟ فرمایا اگر سلب ہو جائے گی تو پھر آگے لفظ نہیں کہتا، وہ تو کچھ اور ہی بن جائے گا. فرمایا کہ نہیں، طاقت ہوتی ہے گناہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. طاقت ہوتی ہے
بلکہ اللہ متقی میں تو زیادہ طاقت ہوتی ہے، غیر متقی میں تو ہوتی ہی نہیں۔ غیر متقی تو ہر وقت انجائنا کا مریض رہتا ہے، کشمکش ہوتا ہے تو انجائنا، دل کو انجائنا ہو جائے، انجائنا کا اٹیک ہو جاتا ہے اس پر ہے۔ کانو یتقون، جود مسلسل ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک ہی دفعہ گردن کٹا لینا بہت بڑا سعادت ہے، لیکن قدم قدم پر گردن کٹانا یہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، نہیں تیرا دل نے تیری جان چاہیے اللہ کو، یعنی کہ دل نکال کر مسجد میں رکھ دو یا گردن کاٹ لو تم۔ نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے۔ میں کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے۔ حضرت بڑی خوبصورت بات، کمال عشق کیا ہے؟ مرمر کے جینا، یعنی ہر قدم پر مولا کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرنا کہ انسان مر جائے، ایسے دل کے اوپر اور نفس کے اوپر ایسا بار ہو کے جان نکل جائے، اور میں یہ کمال عشق ہے۔ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ۔ وہ تو ایک دفعہ جان دے دیتا ہے، اللہ کے عاشق ہر قدم پر تسلیم کی خنجر تسلیم سے ہر وقت ذبح ہوتے ہیں، اللہ کی مان کر چلتے ہیں، نفس کی نہیں سنتے۔ نفس کہتا ہے ایسا نہیں، نفس تو متقیوں کو بھی کچوکا لگا دیتا ہے، شیطان بھی لگاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ان کو بھی کچوکا لگاتا ہے شیطان بھی نفس کے ساتھ مل کر، لیکن تذکروا، ان کو فوراً اپنا مولا یاد آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوست، یہ نفس انسان خود قابو نہیں کر سکتا، اس کے لیے تزکیہ چاہیے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ، ایک عالم نے کہا تھا حضرت تزکیے کے لیے کسی دوسرے کو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا لفظ تزکیہ خود بتاتا ہے کہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی میں ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے، ایک مزکی چاہیے، ایک مزکہ چاہیے، ایک مربی چاہیے، ایک مربع چاہیے۔ وہ تو کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ اور ڈاکٹر سے تم علاج کرانے کے لیے چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، حکیم کے پاس جاتے ہو، لوگ آج کہتے ہیں جی اللہ والے نہیں رہے۔ میری شیخ سے ہم نے بات سنی، اللہ والے نہیں رہے جی، کس سے اپنی علاج کرائے اور کس سے اپنا تزکیہ کرائے؟ ہمارے نے فرمایا کہ دماغی تو مریض ہو جاؤ تو جمعہ خان کی قبر پر جاؤ گے، جمعہ خان بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کی قبر پر جاؤ گے بھی ہمارا علاج کر دو، کیونکہ تیرا جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں رہا۔ وہاں تو چھوٹے سے محلے میں جو ہٹائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، جلدی سے گولی دے دو ہماری جان بچ جائے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ساری کرسیاں ولایت کی معمور رہیں گی، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ اگر اصلی شہد کے لیے تم پتہ پوچھتے ہو بزرگوں سے، ہمیں اصلی شہد کا جناب بتائیں، اصلی شہد کیسے ہوگا، نقلی شہد سے فرق بتائیں، اصلی دیسی گھی کا ہمیں فرق بتائیں، تو کیوں نہیں کسی سے جا کر پوچھتے کہ اصلی اللہ والے کون ہیں جن کی صحبت میں ہم خدا والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں؟ وہاں کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ وہاں ایک کہہ دیا بس، کہتے جی نقلی بہت ہیں۔ میں کہ نقل تو دلیل اصل ہے، یہ اصل ہے تو نقل ہے نا، اگر یہ نقل ہی نہ ہوتی تو اصل کہاں سے آتی؟ اور ناز رکھو نقل اس کی آتی جو اعلیٰ چیز ہو، ادنا کی نہیں آتی، پیناڈول کی نقل نہیں آتی، 100 روپے والی گولی کی نقل آئے گی۔ یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوں تو میری بات کو تصدیق کریں گے، اللہ کی نقل بن گئی، انا ربکم الاعلیٰ۔ رنگم فرمایا کہ 50 دجال آئیں گے، ہر ایک کہے گا انہ نبی یزعم انہ نبی۔ تو اگر نقلی بزرگ ہیں اور نقلی پیر ہیں دنیا میں، یہ دلیل ہے کہ اصلی بھی ہیں اور اعلیٰ چیز کی نقل بنا کرتی ہے۔ تیرا ڈھونڈنا تیرا کام ہے، ان کے پاس جا، بیٹھ کر فیصلہ کر، تجھے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا خالی نہیں ہے۔ یہ سانت المسلمین کا جو اجتماع کا مقصد یہ آپ کو اہل اللہ سے متعارف کرانا، کیونکہ ان کے صحبت کے بغیر تزکیہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ میں بھی مولوی بھی ہوں، میرا ابا بھی مولوی تھا، بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے اور چین سے آئے تھے۔
حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہمارے والد صاحب بہاول نگر گئے تھے. جب سید بدر عالم میٹھی نے ان کو خط لکھا کہ ایک عالم بھیج دو منطق فلسفے کا ماہر ہو، تو میرا والد وہاں سے بہاول نگر آ گئے. میں کہا کرتا ہوں بھئی ہم مولویوں کی اولاد ہیں، لیکن جب تو حضرت حکیم اختر صاحب کی جوتیاں نہیں اٹھائی ہمیں اخلاص کے معنی کا سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوتا ہے. یہ میں صاف کہہ رہا ہوں اور کیا ہے. اس لیے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ میرے دادا مرشد ہیں، فرمایا کرتے تھے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاؤ پھر اخلاص کے اوپر اترے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت یہ مبالغہ نہیں، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے 100 سال اطاعت بے ریاض سے بہتر ہے ایک اللہ والے کچھ دیر بیٹھنا. یہ جو آپ بیٹھے ہیں اصل تو صحبت ہے. میں بیان کروں نہ کروں صحبت میں بیٹھنے کا بھی ہے، وہ بیان ضروری نہیں ہے، بیٹھنے کا بھی ہے. لیکن میرے مرشد تو فرماتے اللہ والوں کے ہاں جا کر سو بھی جاؤ گے نا تب بھی نور ملے گا. اس لیے کہ انسان رات کی رانی کبھی تقریر نہیں کرتی لیکن خوشبو ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو دماغ معطر ہوتا ہے. فرمایا کہ ان میں انوارات وہاں پھیلے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے پیارے رہتے ہیں، تو وہاں سونا بھی بیکار نہیں ہے. میرے دوست کونوا مع صادقین. تو حضرت سے کسی نے کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے حضرت یہ حضرت نے فرمایا کیا فرمایا 1,00,000 سالہ تا 1,00,000 سال تا بے ریا اطاعت سے بہتر. پھر فرمایا او میاں ایک لمحے کی بے ریا عبادت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کسی اللہ والی کی صحبت نہیں اٹھائے گا. اخلاص ملتا ہی وہیں سے گر ملتا ہے. یہ نفس جو ہے نا یہ نفس اس بدماش کو یہ تزکیہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا تذکیہ نہیں فرمایا؟ کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی اپنی صحبت سے نور نبوت سے. ان کا نفس کو ایسے مٹا کر رکھ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہے، صحابہ کو ستاروں کی طرح اصحابی کا نجوم. سورج تو غروب ہو جائے گا لیکن یہ ستارے موجود ہیں. تو میرے دوست بس حضرت نے بھی حکم دیا مختصر بات کریں، میری طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اللہ والوں کی حقیقی معنوں میں صحبت اختیار کرو. یہ کچی مچی صحبت نہیں ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں. آج کل ہم نے بزرگوں کے پاس جانے کے بھی اپنے طریقے مقرر کر رکھے. ایک تو برکت کے لیے بزرگوں باپ پھرتے رہتے ہیں. یہ برکت سے تیرا تذکیہ نہیں ہونے والا، ورنہ کسی کی بزرگ کی قبر پر چلا جائے گا برکت ملے گی، لیکن وہ برکت تذکیے لیے کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو کسی شے کس طرح حوالے کر دینا کہ مردہ بدست زندہ ہو جائے پھر تربیت ہوا کرتی ہے. آج ہم ٹیلے بن کر جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ٹیلے بن جاتے ہیں، وہاں بن جاتے ہیں. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی. میں بنوری ٹاؤن سے میری فراقت 8 سال میں رہا ہوں وہاں، اور 1980 سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق ہے. والد صاحب نے نصیحت کی تھی اس طور پر نہ رہنا تم مولوی کے بیٹے ہو. اب حیران ہو جائیں گے دور حدیث تک ہمارے استادوں کو پتہ نہیں چلا کہ میرا والد عالم ہے. اس انداز میں رہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا لیکن ملاقات نہیں میرے والد صاحب کی، کیونکہ حضرت والد صاحب جب ہمارے کراچی آئے تھے 1990 میں، اس وقت حضرت افریقہ کے سفر پر تھے. بعد 1997 میں حضرت بہاول نگر آئے اور پھر لوگوں سے کہا بھائی ان کا تو بہت بڑا مدرسہ بہت بڑا وہاں پر کام ہے. کبھی تعارف نہیں کرایا خانقاہ میں بھی کون ہے، نہ استادوں کو تعارف کرایا، اس لیے کہ ورنہ استاد خدمت نہیں لیتے. ہم دیکھتے تھے صاحبزادوں سے خدمت نہیں لیتے تھے اور ہم ساری خدمت کرتے تھے. بلکہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ ہمارے استاد محترم ہیں، بلکہ فن حدیث میں ان کے خاص تربیت ہے حاصل ہے مجھے. وہ فرمایا کرتے تھے میں تو تجھے کسی کسان کا بیٹا سمجھتا تھا، تو مولوی کا بیٹا ہے. ایسا کسان کا بیٹا اس لیے کوئی مشکل کام ہوتا ہے میرے ذمہ لگا دیتے ہو، میں مشکل کام انجام دے دیتا تھا جیسے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، کسان کے لوگ ہوتے ہیں. آج ہم نے بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ٹیلے بن جاتے ہیں. مولانا رومی نے فرمایا یاد رکھ ہر کجا پستی آب آنجا رود جان
پانی وہیں جائے گا، ہر کجا درد دوا آجا رود، جہاں درد ہوگا دوا وہیں جائے گی۔ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں ان بزرگوں سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فکر نصیب فرمائے، اپنی فکر نصیب فرمائے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہو جائے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم اس بات کی فکر میں لگ جائیں کہ اللہ والوں سے صحیح معنی میں ہمیں فیض ملے، تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہوگا دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہے۔ مجھے بتاؤ، جس نے لاہور آنا ہو تو سائی مال کے سفر کا پتہ نہیں چلتا، جب مولا کو مراد بنا لو گے تو پھر میاں دنیا کی زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے گزر گئی اور کب گزر گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔